شکر ہے کہ اس اسمبلی میں آج میں نہیں بیٹھا ہوں. کیا بات کرتے ہیں آپ ہماری میرٹ کی بات کرتے ہیں. آپ نے آج پولیس یہ جو پولیس کا واقعہ ہوتا ہے اس پنجاب سے نکلتا ہے. ماڈل ٹاؤن میں کیا کیا آپ لوگوں نے؟ کاشف صاحب ایک سیکنڈ سر، یہ پنجاب کے وکلا کی، میں آپ نے کہا وکلا گردی کا لفظ ذرا غلط استعمال کر دیا. مجھے میرے لیے بڑا ڈائلاما ہے آج. میں پروٹیسٹ کرتا ہوں. بالکل ٹھیک، لیکن میرے لیے بڑا ڈائلاما ہے. ڈائلاما یہ ہے کہ پولیس جس طرح کی ہے اس ملک میں، جو ان کے استعمال کرنے کا طریقہ، میں اس پر بڑے عرصے سے تنقید کرتا ہوں. جو پولیس نے کیا وہ بہت غلط ہے، میں مانتا ہوں بہت غلط ہے. احتجاج بالکل ہونا چاہیے. طریقہ احتجاج میں میرا پھنس نظر جاتا ہوں. میں طریقہ احتجاج سے بھی اتفاق نہیں کرتا. آپ کے وکلا کی دیکھے گا، کورٹس کو تالے لگا کے ججوں کو کام کرنے سے روک دیا، ایس ایچ او کی وردی پھاڑ دی، کلائنٹ کی بیل پٹیشن خارج ہونے پر جج پر تشدد. مطلب یہ ایک پوری لسٹ ہے صرف، اور یہ سارے پنجاب کے واقعات. یہ کیا کر رہے ہیں وکلا سر؟ یہی تو سوال، یہ بڑا سوال تو یہ ہے، وکلا بھی تو کیا کر رہے ہیں؟ بات وکلا کیا کرتے رہے ہیں، وکلا نے کیا ہے، وردی پاڑی ہے، کہ بیل اپلیکیشن کے نہ ہونے پہ کیا ہوا، اس کو آپ چھوڑ دیں. آج وکلا کے ساتھ جو ہوا ہے آپ اس کی بات، ہم اس کے لیے آئے ہوئے ہیں. سر میں تو ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں. پولیس کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ سیاستدان ان کو اس طرح استعمال کرتا ہے. لیکن وکلا بھی تو انفارچونیٹ سی بات ہے کہ وہ بھی اب اسی کام کی طرف اتر رہے ہیں. اکا دکا کوئی اگر نکل جاتے ہیں تو آپ اس کو وکلا گردی میں ڈال دیتے ہیں. اب ایک لاہور میں کتنے وکیل ہیں؟ اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی بار ایسوسیشن ہے. آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، چودھری صاحب بھی جاتے ہیں. اس میں اگر 2 یا 4 وکیل اگر کسی بھی کورٹ پریمیسز کے اندر بیٹھ کے کسی بھی ایک میجسٹریٹ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بدتمیزی کرتے ہیں، آیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ آیا اس کے لیے وکلا گردی جو پاکستان کی ایک بہت بڑی وکلا کے ساتھ وکلا نے جو کچھ کیا آج تک کوئی ایکشن لیا؟ کون؟ ہم کرتے ہیں سزا جزا نہ پولیس کے ہاتھ ساتھ ہوئی ہے، نہ ہم معافی چاہتا ہوں وکلا کے ساتھ. یہ کہ یہ واقعہ اس قسم کا جس میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جذبات بھڑکیں گے. مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ گولیاں اگر 9 گولیاں ایک آدمی کو سیدھی ماری جائیں گی تو جذبات تو بھڑکیں گے. چودھری صاحب میں معافی چاہتا ہوں جذبات ان کا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس بھی ایک نمبر تو موجود ہے. بار کاؤنسل، پریس کلب کے بعد ایک بار کاؤنسل ہے جو ہر ڈسٹرکٹ اور ہر اس میں موجود ہے. یہ بات بار فورس ہے، بار اسٹیشن ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ ہم ملک کس طرف لے کر جا رہے ہیں سر؟ اصل سوال تو یہ ہے. فیصل واڈا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا پی ٹی آئی سے. ہم کس طرف لے کر جائیں گے؟ یہ اتنا تشدد، چاہے وہ پولیس ہو، سیاستدان اس کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں. کیوں نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہماری پولیس کی یہ حالت ہے اس ملک میں کہ اگر پوچھا جائے کہ پاکستان کا سب سے کرپٹ ادارہ کون سا ہے، پہلا جواب کیا آئے گا؟ پولیس. اور اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو کل کا واقعہ جس میں ڈسکا بار کے پریزیڈنٹ کو گولیاں مار کر ایس ایچ او نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد آج سارا دن پنجاب کے مختلف شہروں میں جو احتجاج ہوتا رہا، اور جس طرح کا احتجاج تھا. میں اس پہ آؤں گا. سیاسی قیادت ہماری ہے جو پولیس جس طرف جا رہی ہے، کیا یہ اس کی بنیاد، اس کی وجہ ہماری سیاستدان، لیک آف گورننس کا نہ ہونا، اور پولیس کو کنٹرول کرنے کا شوق ہے ان کا، جس کی وجہ سے ہم ان اداروں کو ٹھیک نہیں کر پا رہے. ہمارے ساتھ فیصل واڈا صاحب موجود ہیں. پی ٹی آئی نے آج احتجاج کا اعلان کیا تھا. فیصل صاحب اور فیض الاسلام صاحب بھی عوامی تحریک، ظاہر ہے میں ذرا ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ کے بارے میں بھی ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. فیصل صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ لیک آف گورننس ہے یہ، یا پولیس بہت بے مہار، بے لگام، با اختیار ہو گئی ہے کہ جو کسی کو بندے کو بندہ نہیں سمجھتی؟ شکریہ کاشف صاحب. کاشف صاحب دیکھیں، اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جعلی مینڈیٹ، جعلی جمہوریت، نو گورننس، زیرو گورننس ہے ہماری. ٹھیک ہے جی، آپ نے دیکھا طرز حکومتی سیاستی بیسڈ آن وائلنس ہے. جب آپ کے پاس چھوٹی مثالیں، کیسے کریں گے یہ وکیل جو ہیں، جو سمبل ہیں لا کا، وہ کیسے بھروسہ کریں جب جے آئی ٹی میں 14 آدمی آپ مار کے اپنی مرضی کی جے آئی ٹی کر کے اپنا وہ کلیئر کر دیتے ہیں. ایس پی نیکو کارا، اس کو اس لیے نہیں نکالا کہ اس نے احکامات نہیں مانے تھے، اس کو اس لیے نکال دیا کہ اس نے ایک دن پہلے لیٹر لکھا تھا کہ یوز آف فورس اپنے لوگوں کے اوپر ٹھیک نہیں ہے. اس کا کیا حل کیا؟ تو پولیس از باؤنڈ ٹو ڈو واٹ دا لیڈرز آر ریکوائرڈ. جو لیڈرز کی ریکوائرمنٹ ہے، لیڈرز کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس جعلی جمہوریت کے اندر؟ جمہوریت کا نام ہی ہے کرپشن، دھوکہ دہی، قتل و غارت، اپنی مرضی کے فیصلے، نو گورننس، کوئی رول آف لا نہیں. آپ نے سندھ میں بھی دیکھا کل کیا ہوا. نقاب پوش لوگ آئے، انہوں نے غنڈہ گردی کی، بدماشی کی. ہوم منسٹر کی سلیکشن کا کرائٹیریا آپ نے دیکھا. آئی جی کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا، سی سی پی او کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا.
کوर्ٹ کی جگہ پہ جدھر آپ کو رول آف لا کھڑا ہوتا ہے جہاں کے ادھر دہشت گردی کی. کل ایئرپورٹ پہ گھس جائیں گے, آپ نہیں بتا دیں گے. ڈی آئی جی ویسٹ کو ساؤتھ کا چارج دیا گیا اس ایکشن کے لیے, ایس ایس پی ساؤتھ کو ہٹا کر چھٹی پہ بھیج کے سینٹرل کے بندے کو لایا گیا, ایس ایس یو کے لوگوں کو یوز کیا. یہاں وہی مسئلہ ہے کہ سائیں, ادی, ادا, چھوٹے میاں صاحب, بڑے میاں صاحب کو کس طرح خوش کرنا ہے, یہ طرز حکومت ہے. یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے قابض کر لیا اس ملک کے اندر, اور طرز حکمرانی صرف اور صرف بیسڈ ہے کرپشن میں. آپ پی آئی اے کی فلائٹ کے اندر لیٹ پہنچے وی آئی پی, اور آپ پی آئی کے سٹاف کے ساتھ عام آدمی کپڑے اتار دیتے ہیں. لیکن جب آپ کی معین قانون کی بات ہے تو آپ کی مرضی کی جی آئی ٹیز ہے. تو سر کیا ہوگا اس ملک کا؟ یہ جو پڑھے لکھے لوگ اب کام کر رہے ہیں, یہ شروعات ہے. ہمارے جیسے لوگ بھی اس ٹالرنس لیول کو کراس کر رہے ہیں کہ ہم مجبور ہو جائیں گے جب کہ اپنا انصاف خود ہی کریں گے, کیونکہ سرکار نام کی تو کوئی چیز رہی نہیں ہے. پی ٹی آئی نے بھی یہی کام کیا تھا نا دھرنے کے دوران. وہ ایس ایس پی اسلام آباد بیچارہ روڈ پہ گرا ہوا تھا اور اس کو اوپر سے احتجاج کرنے والے مار رہے تھے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی ایک طریقہ رہ گیا انصاف لینے کا. سر اس کا ریزن یہ بھروسہ نہیں رہا نا سر. کیا ہوگا, اے ایس ایچ او پہلے بھی انوالو تھا قتل کے اندر, اس کے بعد پھر جی آئی ٹی بنے گی, پھر یہ کلیئر ہو جائے گا. کیا رانا ثناءاللہ صاحب نے آ کے میڈیا کو کہا تھا کہ پیٹ کے لوگوں کا اسلحہ ہے اور اس اسلحے کے تحت ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں, ان کا ایک بھی آدمی نہیں زخمی ہوا گورنمنٹ کا, اور 14 معصوم عورتیں شہید ہو گئیں. اس کے بعد آپ کی جی آئی ٹی آئی, جی آئی ٹی نے مذاق بن گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں ایپیکس کمیٹی مانیٹر کر رہی ہے, اس کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ سوچ لیں کہ سارے حکمران اپنے مفادات کے لیے ساتھ مل جاتے ہیں. یہ اسی طرح پاکستان کو چلانا چاہیں گے. خان صاحب جو رو رہے تھے, چیخ رہے تھے پی ٹی آئی, دیکھیں جب آپ رائٹ آف ووٹ نہیں دیں گے تو اسی قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگ آئیں گے جو بادشاہت کریں گے, غنڈہ گردی کریں گے, کوئی پوچھنے والا ان کا نہیں ہے. تو آپ آگے کیسے لے کے ملک کو چلیں گے؟ یہ بنانا ریپبلک ہو گئی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ عسکری قیادت مانیٹر کر رہی ہے, وہ بھی فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کے کہے ہوئے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. کل آپ نے دیکھا سندھ میں کیا ہوا, ہوم منسٹر کی سلیکشن میں کوئی چیز پوچھی دی گئی, ٹرانسفر پوسٹنگ ویسی ہو رہی ہے, کرپشن کا بازار ویسی کھلا ہے. پنجاب بیک کرتا ہے پیپلز پارٹی کو, پیپلز پارٹی بیک کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے صاحب, یہ سارا کچھ سیاستدان, لیک آف گورننس, سیاسی قیادت کا فقدان. جی قاضی فیض صاحب, ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ, اس کی بھی ایک جی آئی ٹی بنی ہے جو کل واقعہ ہوا ہے. ماڈل ٹاؤن کی بھی بنی تھی. اب دیکھیں, اب جب بھی ظاہر پنجاب میں پولیس کی بات آئے گی, ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ تو لازمی سامنے آئے گا. اس میں جو جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے, ایک جسٹس باقر کمیشن بھی بنا تھا, ایک اور جے آئی ٹی بھی بنی تھی, پھر یہ جے آئی ٹی بنی. کیا اسی طرح پولیس ایسے ہی استعمال ہوگی اور الزام کسی کے ساتھ نہیں جائے گا؟ ہم ایک ڈھونڈتے ہی رہیں گے ملزم کون ہے, مجرم کون ہے. جی کاشف, آپ نے بڑا قاضی صاحب آواز جی کاشف, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی جو دہشت گردی ہے یہ ایک سمٹم ہے, یہ اس نفسیات کا سمٹم ہے جس کی بنیاد یہ بدترین حکمران ہیں, آمر حکمران ہے, کہ جن کی آمریت فوجی آمروں سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے, اور جو پولیس کے اندر اپنے وفادار لگاتے ہیں اس لیے کہ ان سے جائز ناجائز کام کروانے ہیں. اب نیکوکارہ ایک علامت ہے, پولیس آفیسر ہے, ایکسیپشن ہر جگہ ہوتی ہے. اس نے تحریراً کہا کہ مجھے حکم دیں. جب تحریر کی میرٹ کی بات کی تو اس کو ایک مکھن سے بال کی طرح نکال دیا گیا. اور جو مشتاق سکھیرا صاحب جیسے لوگ, عبدالرزاق چیمہ جیسے لوگ, اور یہ جو جے آئی ٹی نے اپنی مرضی کی, جے آئی ٹی اپنی مرضی کا فیصلہ. جب حکمرانوں کی ترجیحات یہ ہوں گی کہ پولیس کو اپنے ناجائز جو اقدامات ہیں اس کے لیے استعمال کرنا ہے. 14 لوگ مارے گئے جس میں 2 خواتین تھی اور وہ حاملہ تھی, 2 ان کے پیٹ میں بچے تھے. اور آج کے دن تک جے آئی ٹی میں جو فیصلہ دیا, جس ایس پی کو ذمہ دار قرار دیا, اس کو حکومت پہلے بھگا چکی ہے. ایس پی سلمان کہاں ہے؟ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے پوچھتا ہوں وہ کدھر ہے؟ اور یہ گلو بٹ جو ہے اس کو جیل, ایک گلو بٹ کو جیل میں ڈال کر یہ 14 افراد کا خون ڈکار گئے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ایک تو ایسا ہی ہوا خون کے قطرے کا ان سے حساب لیا جائے گا. فی الحال تو ہوا تو ایسا ہی ہے. یہ سدا اقتدار میں نہیں رہیں گے کاشف صاحب, ان کے 2 سال گزر گئے, اب پتہ نہیں کتنی دیر یہ اور ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی آواز کاشف نہیں آ رہی, میں ذرا ان کی آواز فکس کر لیں جی ذرا قاضی صاحب کی. کرد صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی نے تو کر دیا, پیٹ اپنی ڈسی ہوئی ہے اس معاملے میں کہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تو آپ نے دیکھا ہوگا. جی سارے پاکستان کو علم ہے اس کے. وہ ایک واقعہ وہ تھا, اس واقعے کی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کس کے آرڈر پر ہوا. دیکھیں کل واقعہ شروع ہوتا ہے تو سی ایم نوٹس لے لیتے ہیں, اس واقعے کا گھنٹوں کے حساب سے کسی نے نوٹس نہیں لیا. پھر جے آئی ٹی بنی اور جے آئی ٹی کی رپورٹ صرف یہ دکھانے کے لیے آئی تھی کہ بے قصور کون ہے, قصوروار کا نہیں سوچنا, بے قصور کون.
لیکن مسئلہ صاحب ملک کس طرف جا رہا ہے، جو یہ میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کل کے اور آج کے واقعات کیا تھا کوٹ صاحب، اور یہ پاکستان کی سڑکوں کے واقعات ہیں. اگر ہم دکھا سکیں کوٹ صاحب یہ کیا ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ وردی ریاست کی علامت نہیں ہے. یہ ریاست کے لوگ ہاں غلط لوگوں نے پہن کے غلط اقدامات کیے، پر یہ ٹھیک ویژولز نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں پولیس ریاست کا سب سے اہم آپ اس کو فورس کہہ سکتے ہیں جو سارے ملک میں کہ ہر لحاظ سے امن و امان کی ذمہ دار ہوتی ہے. پولیس ہوتی ہے تو لوگ گھروں میں جا کے آرام سے سوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں اپنی روزی اور اپنے بچوں کے لیے سب کچھ پیدا کرتے ہیں. مگر جب پولیس ہی کرپٹ ہو جائے تو اس کی ذمہ داری میرے اور آپ پہ نہیں آتی، اس کی ذمہ داری ان حکمرانوں پہ آتی ہے جو ان کی سمت کو صحیح طرف لے جانے میں نااہل ثابت ہوئے ہیں. آج سارے پاکستان میں آپ دیکھیے کسی بھی جگہ میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا، سارے ملک میں آپ دیکھیں کہاں پہ ریٹ، کہیں پہ گورنمنٹ نام کی کوئی ریٹ آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب ان کو ماننا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے کہ جو حاکم بیٹھے ہیں، جو اقتدار پہ بیٹھے ہیں، وہ اب میں حیران ہوں کون سا لفظ استعمال کروں، وہ انہوں نے اپنی اہلیت اور اپنی قابلیت ثابت نہیں کی کوئی جو اس ملک کو چلا سکے. ٹھیک کیا ہو رہا ہے جناب؟ دیکھیں کرد صاحب کی جو باتیں ہیں اس میں بہت ساری میں سمجھتا ہوں اتفاق کیا جا سکتا ہے. ہم نے کیا کیا، میں 2 لفظ میں آپ کے پچھلے 7 سال میں ہم نے سیلریز کو ڈبل کر دیا پولیس کی، اس لیے کہ بھی بہتر کام کر سکے. میری پوری آرام کاشف صاحب ایک دور میں نے کیا کہا ہے، میں تو بات بھی نہیں کی. 4 لوگ بولے ہیں اور جس میں نے کچھ کہا ہے، کئیوں کے تو گھر میں اگر کوئی چیز ہو تو انہوں نے وہ تعدی کرتی ہے. میرٹ پہ سپاہی سے لے کر تمام سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں، پوری اس کی بھرتیاں کی گئی ہیں، ٹریننگ اور دوسری. ہاں اس میں بہت اور چیزوں کی بہتری کی گنجائش ہے اور ریفارمز کا یہ مانگتی ہیں، یہ پولیس بھی، تعلیم بھی، صحت بھی. مگر ہمارا ایک سوال ہے، کتنا عرصہ ہو گیا حکومت؟ میں ذرا مکمل کر دوں، میں کاشف صاحب مکمل کر دوں نا. حکومت کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا حضور آپ کو؟ مکمل کر دوں نا. نہیں مکمل اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے بتائیں ہم نے اتنا عرصہ حکومت کیا اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل موجود ہیں، یہ حل کیوں نہیں ہوئے؟ آپ سے گنوا دی ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے پولیس میں کس میں کی ہیں. آگے مزید ضرورت ہے، لیکن ایک تو ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، ایک ہمیں اپوزیشن اتنی نالائق ٹکری ہے کہ اس کے حصے کا بھی کام ہمیں کرنا پڑتا ہے. میں ذرا کرسب ایکسپلین کر دوں. 126 دن کا دھرنا، نہ اس میں تھانہ کی ریفارمز تھی، نہ صحت تھی، نہ تعلیم تھی. کیا نکلا 126 دن میں؟ اس کے بعد یہ انہوں نے کہا جی کمیشن بنا. بات سن لینا. نہیں میں نے آپ کو ووٹ دے کر حکومت میں بٹھایا ہے، کیوں نہیں سمجھتے یہ بنیادی چیز یہ ریفارمز ہم نے کی ہیں. کون سی ریفارم یار خدا کا خوف کریں، کون سی ریفارم پاکستان میں آپ کو نظر آئی آج تک؟ کیا کبھی سپاہی سے لے کر اور اوپر پنجاب کی ایک بھرتی پچھلے 7 سال میں بتا دیں کہ کوئی میرٹ چاہیے ہو؟ سر یہ اختیار کیا اپوزیشن کو دیا گیا تھا کہ پولیس آپ نے ٹھیک کرنی ہے، حکومت کو دیا تھا؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ اگر کوئی ہو رہی ہو کوئی اپوزیشن کا رول نہیں، تنخواہیں بڑھا دینا، اپوزیشن کا کوئی رول نہیں. وہ تو ہے لیکن کوئی رول نہیں. حکومت نے 2 سال میں ایسی نالائق اپوزیشن ملی ہے، وہ کام کریں گے جس سے قوم کا وقت ضائع ہو، جس سے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ میں یہ سن رہا ہوں کہ نالائکی کی بات اگر ہوگی تو وہ اپوزیشن کے حوالے سے ہوگی، حکومت کے حوالے سے، جو اقتدار میں بیٹھے ان کے حوالے سے نہیں. نااہل آپ لوگ ہیں. مطلبی خام کا میں بہت عرصے کے بعد بہت عرصے کے بعد آج بولنے آیا ہوں. کیا بولوں میں؟ بولے نا سر، بتائیں ہمیں کس کی ذمہ داری ہے، کس کا کام ہے، کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ دونوں بھائی، بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب بہت لمبے عرصے سے بیٹھے ہوئے اقتدار میں. تیسری دفعہ 3rd ٹائم اگر پرائم منسٹر بننا، یہ پھر اس کا اسٹیچر، اس کا اسٹیٹس بہت بڑا ہوتا. یہ دنیا کے لیڈرشپ میں ایک شخصیت کے طور پہ ان کو سامنے آنا چاہیے تھا. آج بتائیں کہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر بنے ہیں بڑے میاں صاحب. خدا کی قسم، وزیر اعلیٰ بنے شہباز شریف صاحب. ہاں چھوٹے میاں صاحب آپ دیکھیں کب سے بیٹھے ہیں. آپ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب بطور وزیر اعظم صاحب نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے. اس کا مطلب اس ملک میں لیڈرشپ کا بہت بڑا فقدان ہے، بہت بڑا ویکیوم ہے. ادھر صرف حاکم ہیں، یہاں صرف لوگ ہیں، آئے بیٹھے اسمبلی میں بیٹھے، بڑے بڑے پروٹوکول میں آتے ہیں جاتے ہیں. لیڈر نہیں ہے اس ملک میں. وہ لوگ نہیں ہیں جو غریب کے لیے سوچ سکے، وہ آدمی، وہ لوگ نہیں ہیں جو غریب کے دکھ درد کو سمجھ سکیں. اگر اس ملک میں اس وقت، میں پنجاب کی بات کرتا ہوں،
اس وقت پنجاب میں اگر غریب کے دکھ درد کو سمجھنے والے لوگ ہوتے, حاکم ہوتے, خدا کی قسم ایس ایچ او 10 دفعہ بھی اس میں یہ ضرورت نہیں پیدا ہو سکتی کہ وہ ایک آدمی کو گولیاں مارے. 9 گولیاں تو شدید قسم کی دشمنی میں کوئی کسی کو نہیں مارتا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آپ بتائیں کہ اس ملک میں کوئی حاکم نظر آتا ہے؟ میں اور مہمان بھی ہیں, آپ کو موقع دیتا ہوں. میں ذرا باقی ایک ایس ایچ او کی نالائکی کو آپ لیڈرشپ کے فیلیئر سے ماڈل ٹاؤن میں کس کی نالائکی چھوڑ دیں. ایک منٹ, آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا میں نے؟ کس نے کرنا؟ جے آئی ٹی سے اوپر فورم کیا ہے؟ جسٹس باقر کی رپورٹ کہاں ہے؟ سر آپ جے آئی ٹی سے, جسٹس باقر نے کہا پنجاب حکومت نے خون کی ہولی کھیلی. میں نہیں کہہ رہا جسٹس باقر کی رپورٹ کہتی ہے. کو بدلینا میں نہیں, آپ اپنی مرضی, اپنی میٹھا میٹھا ہابا میرے سوال کو جے آئی ٹی آپ کہتی ہے, آپ کہتے ہیں واہ کمال ہو گیا. جے آئی ٹی سے اوپر کوئی فورم ہے تو بتا دیں, جس میں آرمی بھی ہو, جس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیز میں ہو, جس میں پولیس بھی ہو. اگر آپ اس سے اور میں اس سے بڑا فورم ہے تو آپ بتا دیں نا, پھر ہم ادھر لے آتے ہیں. نہیں, اچھا جے آئی ٹی بڑی ہے, ایک جج فیصلہ کرے وہ چھوٹا ہے. انویسٹیگیشن جو ہے وہ جے آئی ٹی سے بڑا کوئی فورم نہیں ہے, اور سی ایم خود پیش ہوئے ہیں. فیصل واڈا صاحب, فقدان کاشف صاحب, یہ دنیا میں آپ کوئی بھی جے آئی ٹی بنوا لیں, ایف بی آئی کو بلوا لیں, سی آئی اے کو بلوا لیں, جب ون سائیڈڈ جے آئی ٹی ہوگی جس میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, تو ریزلٹ 100 دفعہ کرانے کے بعد بھی یہی ہوگا. اس ملک کا مسئلہ صرف 3 ہے. نواز شریف صاحب اس ملک کا مسئلہ ہے, زرداری صاحب اس ملک کا مسئلہ ہے, اور الطاف حسین صاحب اس ملک کا مسئلہ ہے. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس ریکوائرڈ نہیں ہے, اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں. 3 آدمیوں کو ہٹا کے کسی بھی سڑک چلتے ہوئے آدمی کو حکومت دے دیں, کرپشن کا بازار, قتل و غارت کا بازار ختم ہو جائے گا. نیکو کارا کے بعد چیمہ صاحب کی پینشن تک بند کر دی ہے. اس آدمی جس نے کریڈیبل اپنی آئی جی شپ گزاری ہے, اس کی پینشن بند کر دیے کہ انہوں نے حکم نہیں مانا, نوکر بن کے, جیسے ہماری سندھ گورنمنٹ میں لوگ ادی ادا اور سائن کی باتیں سنتے ہیں. چھوٹے میاں صاحب اور کراچی کا بھی ہم نے ایس ایس یو کا دیکھا. فیصل واڈا صاحب, کراچی میں جو ایس ایس یو نے ذوالفقار مرزا کے جانے پہ کیا, ذوالفقار مرزا صاحب نے 10 غلط کام کیے ہیں, ان کو تھانوں میں جا کے وہ کچھ نہیں کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں. لیکن کیا پولیس حکمرانوں کے گھر کی لانڈی, تو لفظ غلط لفظ ہو جائے گا, ملازم بن کے رہ گئے کہ جو حکمران کہے گا پھر وہی ہوگا, اور حکمران ڈیٹرمن اور ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ ہوگا کیا؟ کاشف صاحب 1 سیکنڈ دے دیجئے گا. سر میں آپ کو مرزا صاحب کی بات سے شروع کروں, اس نے صحیح کیا غلط کیا اور سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. اس کے اوپر ATC کا چارج لگا دیا گیا. اس کے بعد آپ کے قانون کے رکھوالوں نے اور لیڈر نے کہا کہ اگر اس کو اریسٹ کیا تو اس کا سٹیچر بڑھ جائے گا. تو یہ باندی بھی چھوٹا لفظ ہے, یہ گھنگرو سے ناچنے والی پولیس بنا دی ہے. اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ ATC کا چارج نہ کل DIG پہ لگا, نہ SP پہ لگا, نہ SSP پہ لگا, نہ CCPO پہ لگا, نہ IG پہ لگا, نہ ہوم منسٹر پہ لگا. اور نقاب پوش سول ڈریس میں کل آپ کی گاڑی چیک کریں گے, آپ کو پتا کیا ہوگا ڈاکو ہے یا پولیس والا ہے. یونیفارم میں بھی ڈاکو, بغیر یونیفارم کے بھی ڈاکو, تو کرے کیا؟ قاضی صاحب وہ کہتے ہیں جے آئی ٹی سب سے بڑا فورم ہے پاکستان کا. جس طرح جے آئی ٹی ایک فورم ہے. ہیلو جی قاضی صاحب, جی جے آئی ٹی ایک فورم ہے, اس کو مانتا ہوں, لیکن جے آئی ٹی میں حکومت اگر کا گوشت مشین میں ڈالے گی اور باہر جو نکلے گا گوشت اس کو کہیں یہ بکرے کا گوشت ہے, تو کون مانے گا؟ یہ اس پوری جے آئی ٹی کے فیصلے کو میڈیا نے, سول سوسائٹی نے, پوری قوم نے رد کر دیا ہے. کون نہیں جانتا کہ عبدالرزاق چیمہ ایک فاسٹ فرینڈ ہے چیف منسٹر کا. مشتاق سکھیرا کو کون نہیں جانتا؟ پولیس کے بندے جو ڈالے ہیں ان کو کون نہیں جانتا؟ آئی بی ڈائریکٹ وزیر اعظم کے انڈر آتی ہے, کون نہیں جانتا کہ وہ وزیر اعظم کے احکامات سے باہر جا سکتی ہے؟ اس کے بعد ایم آئی کا بندہ ہی اس میں کوئی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا فوج کا بندہ, ایم آئی کا بندہ نہیں ہے, ISI کا ایک آدمی تھا. میں یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس آپ فوجی عدالت میں کیوں نہیں لے جاتے؟ اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ جنہوں نے شائع نہیں کی وہ ڈسکا کے ایونٹ کے ذمہ دار ہے. اس کو انفرادی فیل قرار دینا یہ درست نہیں ہے. جاپان میں قانون سازی ایسی ہے کہ 2 افراد اگر آپس میں لڑ پڑے تو وہ ہاتھ پیچھے باندھ دیتے ہیں کہ کسی کو ہاتھ ٹچ نہ ہو جائے. تو اگر آپ ملک کے اندر ایسی فضا پیدا کریں, 30 سال سے جو اقتدار میں ہیں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ ایک وہ تھانے دار, اس کے اگر کانشیس میں یہ ہوتا کہ میں لٹکایا جاؤں گا تو وہ کبھی فائر مت کرتا. تو جے آئی ٹی بھی ایک دھوکہ ہے, اور اب جو نئی جے آئی ٹی ڈسکا پہ بنی ہے اس پہ بھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ دی جائے گی, اور بعد میں کون کیفر کردار تک پہنچے گا؟ عباسی صاحب, میں میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے
ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو جے آئی ٹی رپورٹ تھی اس کو رد کیا. سول سوسائٹی کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اب اس کے بعد بھی ایسے بہیمانہ اور صفاق ایونٹس ہوں گے اگر ان حکمرانوں کو لٹکایا نہ گیا جو قاتل ہیں. کرد صاحب, یہ نظام چلنے کے لیے ایک بیلنس بڑا ضروری ہوتا ہے. جی بالکل, ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت بھی 21ویں صدی میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی سیولائز نیشن بنے, معاشرہ بنے. بالکل, لیکن ہم ہیں سیولائز نہیں ہے, قطر نہیں, قطر نہیں. وکلا کر رہے ہیں یہ بھی تو سیولائز معاشرہ نہیں. اب ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. وکلا معاشرہ وکلا کا حصہ نہیں ہے بلکہ وکلا معاشرے کا حصہ ہے. ہم سوسائٹی کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. جب اس ملک میں جس طرح میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ اس ملک میں سارا کا سارا معاشرہ, کوئی بھی شخص اس ملک میں اس وقت کوئی شخص محفوظ نہیں ہے. کوئی شخص یہاں صبح نکل کے اپنی روزی جس طرح جاتا ہے اپنے پروفیشن میں, واپس آ کر اس سے نہیں آ سکتا کہ وہ رات کو پہنچے گا, اپنے گھر نہیں پہنچے گا. بچیاں اسکول جاتی ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح سلامت آئیں گے. بچہ جاتا ہے, وہ اسکول جاتا ہے, اس کا واپسی کیسے ہوگی نہیں کوئی. اس ملک میں اس کی ذمہ دار کون ہے؟ بڑے مسائل بھی نہیں مجھے نہیں پتا. مجھے میرے لیے میرا مسئلہ ادارہ انصاف دے گا, مجھے یہ بھی پتا نہیں. کاشف صاحب, میرے لیے میرا مسئلہ بڑا اہم ہے. اس غریب کا مسئلہ اہم ہے, کوئی جس کو روٹی چاہیے, جس کے پاس کھانا نہیں ہے, اس کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جس کا باپ بیمار ہے, جس کی ماں بیمار ہے, اسپتال کے لیے اسپتال میں کوئی علاج نہیں ہے. مسئلے آپ نہیں کریں کہ آپ بڑے مسئلوں کی بات کریں, 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے بات کریں, بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھ کے بات کریں, غریب نظر نہیں آئے گا تو حال یہی ہوگا. غریب کو دیکھنا پڑے گا, اس آدمی کو دیکھنا ہوگا جو اس وقت اس معاشرے کا کچلا ہوا عوام ہے, ان لوگوں کو دیکھنا چاہے گا جو غریب لوگ ہیں. جب آپ نہیں دیتے, ہم نے سوچ لیا معاشرہ بنانے کے لیے میٹرو ضروری ہے. میں کسی میٹرو کو نہیں مانتا ہوں. میں نے بڑے میٹرو دیکھے ہیں, یہ ان کو یہ میٹرو دیکھا ہے جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی, ہم نے دیکھی ہے. بات غریب کی بات کریں. اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عام غریب کا. میں ایک وکیل ہوں, صبح شام میرا لوگوں سے واسطہ ہے, بڑوں کے بڑے لوگوں سے بھی ہے, چھوٹوں سے ہے. ان کا دکھ درد جب میرے پاس آتا ہے, ان کا دکھ درد جب میں آپ کے پاس پیش کرتا ہوں, ان کا درد جب ہم دوسرے کے لوگ بچ جاتے ہیں, ہم کو جب موقع ملتا ہے تو ہم اس میں ایگریسو انداز میں پیش کرتے ہیں. ہمارا انداز اب میں بول رہا ہوں تو اب اس لیے کیونکہ میں کسی کی نمائندگی کر رہا ہوں, میں اس غریب کی بات کر رہا ہوں جو عدالتوں میں آتا ہے. کیا ہوا, کتنی بڑی تحریک چلی, دنیا کی سب سے بڑی تحریکوں میں کوئی عدالتی نظام بدلا؟ کچھ نہیں بدلا. میں دعوے سے کہتا ہوں اور بہت ذمہ دار حیثیت میں کہتا ہوں, تمام وہی جو 9 مارچ 2007 میں جو صورتحال تھی, بالکل آج بھی اس سے بدتر صورتحال ہے عدالتوں میں. تو کس نے ٹھیک کرنے دی؟ کون؟ وہی ہم نے کوشش کی, کتنی بڑی کوشش ہم نے کی. اس آدمی کو بٹھایا, ہم نے اس آدمی کو بٹھایا جو آج صرف 25 کروڑ کے 20 کروڑوں کے بنگلوں میں بیٹھا ہوا ہے. ذمہ داری اس کی تھی, میری تو نہیں تھی. میں نے تو کچھ نہیں کیا. میں آج بھی اس ملک کو سب نے مایوس کیا, تو اس کا مطلب ان لوگوں کو پن پوائنٹ کرنا پڑے گا, ان کو ڈھونڈنا پڑے گا. آپ کو بات کر, میں نے آپ کو پہلے کہا, وہ آدمی نہیں ہے جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا. یہ ظلم ہی ہے نا سارا. ہاں تو ظلم ہے. تھانوں میں ظلم ہے, عدالتوں میں ظلم ہے, پٹواریوں کے سامنے ظلم ہے, سب کے سامنے اسپتالوں میں ظلم ہے. روزی نہیں ملنا, روزگار نہیں ملنا, آپ کو اپنی جو آپ کی تکلیف ہے اس کا آپ کو سہولت نہیں ملنا, وہ ظلم نہیں ہے. ٹھیک, ایک بریک لینے دیں. بریک کے بعد ہم ان مسائل کر سکتے ہیں, اور اس کے نکلنے کے لیے جو ضروری سب سے اہم چیز ہے وہ ہے لیڈرشپ. لیڈرشپ کو یہ تو احساس ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے ہم نے ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے. انفارچونیٹلی ہم کچھ چیزوں کو موٹر ویز بنانے کے بعد اور میٹروز بنانے کے بعد ہمارا خیال ہے یہ چیزیں ملک کو آگے لے کر جائیں گی. آپ عدالتوں میں انصاف قائم کریں, یہ چیزیں ملک کو آگے لے کر جائیں گی. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کچھ صاحب بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. فیصل واڈا صاحب, یہ بتائیے گا سر, یہ اس ملک کے جو مسائل ہیں, یہ مسائل ہم حل کر سکتے ہیں, ہوں گے ہم سے حل, یا ہم کرنا ہی نہیں چاہتے یہ مسائل ہیں؟ کاشف صاحب بہت ایزی ہے. دیکھیں پہلے تو ہم یہ بات کر سکتے تھے کہ پولیس ریفارمز کر لے, پولیٹیکل ریفارمز کر لے, ہم باقی سارے ایشوز کو ایڈریس کر لیں, بلیک اکانومی کو ڈاکیومنٹ کر لیں, پولیس ریفارم, جوڈیشل ریفارم, یہ سب کر لیں. یہ کہانیاں تھیں پہلے. اب صرف ٹائم یہ رہ گیا ہے کہ 500-700 آدمیوں کو ریولوشن کے تحت جب تک لٹکایا نہیں جائے گا, ایک ڈر نہیں پیدا ہوگا. اور میں پھر کہوں گا, اس ملک کا مسئلہ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب اور الطاف حسین صاحب ہیں, نتھنگ لیس دین دیٹ. اس کے لیے کچھ نہیں ریکوائرڈ. عسکری قیادت, سپریم کورٹ, عمران خان, میں, آپ کچھ بھی کر لیں,
یہی اس ملک کا مسئلہ ہے. 30 سال تک جب تک ان کو ہٹائی گئی رہی, 500-700 آدمیوں کو لٹکائی گئی رہی, کچھ نہیں ہو سکتا. عسکری قیادت کی مانیٹرنگ کے باوجود یہ سیاستدان یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سیاستدان اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو لیک آف لیڈرشپ. کورٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں لیڈرشپ کی کمی ہے. قاضی صاحب, کیونکہ وقت کم ہے سر, میں تھوڑا ٹائم دوں گا. قاضی صاحب, قادری صاحب بھی تھے, وہ بھی لیڈرشپ لے کر آئے تھے, پر اب ایسی لیڈرشپ ہے آج کل مارکیٹ میں ہے. کاشف آپ کی آواز نہیں مجھے آئی, دوبارہ ذرا سوال کیجیے. میں کہا مارکیٹ میں لیڈرشپ کوئی ایسی ہے سر, وہ قادری صاحب بھی آئے تھے نا, میں کہا آج کل مارکیٹ میں ایسی لیڈرشپ ملتی ہے پاکستان میں جو ہے کم از کم. جی کاشف بھائی, آپ کا سوال میرے تک نہیں پہنچا, آواز نہیں آئی. سر لیڈرشپ, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں جو آپ کو انارکی یہ سڑکوں پر نظر آ رہی ہے, یہ جو ٹی وی سکرینز دکھا رہی ہیں پچھلے کچھ دنوں 2 دنوں سے, یہ اس وجہ سے لوگوں کی فرسٹریشن باہر نکل رہی ہے. یہ ساری لوگ فرسٹریٹڈ ہیں. لیکن قاضی صاحب کو آواز نہیں جا رہی. اسٹوڈیو میں آ جائیں. جناب کرد صاحب, جناب ہم کہانیاں بڑی سناتے ہیں, تقریریں کر لیتے ہیں, اچھی آتی ہے تقریر نہیں, ابھی تو بہت کرنے کو کوئی تیار نہیں. میں تقریریں بھی نہیں ہو رہی ہیں, ایسی تقریریں بھی نہیں ہو رہی ہیں. اتنا بڑا الیکشن ہوا 2013 کا, اس سارے الیکشن میں ایک جگہ کوئی اور سامنے نہیں آیا. کیسا ملک ہے. ذوالفقار علی بھٹو ٹائپ ہو رہا ہے. کیا بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب تقریر کرتے تھے 5 لاکھ سر, جب تقریر کے دوران جب ایسے ہوتے تھے تو 5 لاکھ سر ایسے ہوتے تھے, جب اس طرف رخ پھیرتے تھے 5 لاکھ. کیا بات ہے. اور اب اس ملک میں کوئی کرنے کو تیار ہے, کوئی کرنا چاہتا ہے یہ کہ یہ انارکی ختم ہو. کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کون کرنا چاہتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے لیڈرشپ اس ملک میں. ہاں نہیں, لیڈرشپ کی بات نہیں کریں. لیڈرشپ تو وکلا کو بھی دی تھی, ادھر بھی ہم ڈس اپوائنٹمنٹ ہی ہے ساری کی ساری. کیوں نہیں, کیا ہم نہیں جانتے اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ریفارمز جو ہے نا وہ اس کی شدید ضرورت ہے. لیکن میری بات بڑا پسند ہے, مجھے اچھا لگا یہ سن کے. اگلی بات بھی سن لیں. اگلی بات الفاظ استعمال کرو سر, تواڈے کو حکومت ہے, تسی کرنا ہے بھائی جان. سر اگے گل تے سن لو نا, آپ کن مسائل میں الجھایا جاتا ہے اور کون الجھاتا ہے اور کہاں پر دھیان کر دیا جاتا ہے. آپ نے 126 دن کا دھرنا نہیں دیکھا پچھلے 5 سال ایک منٹ, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران خان تو ایسی 2 نمبر آدمی نے غلط کر دیا. پچھلے 5 سال کا بتائیں, پچھلے 5 سال کا بتائیں سر. پچھلے 5 بھی آپ حکومت کرتے رہے ہیں. بالکل, پچھلے 5 کیا آپ نے؟ پچھلے 5 کی حکومت اچھی نہ ہوتی تو اس دفعہ مینڈیٹ نہ ملتا. پنجاب کی حکومت گورنر نو پھر آپ ریفارمز کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا آئیڈیل ہے, گورننس ہماری دوسرے. مجھے بتائیں آپ نے کون سا نظام بہتر کی پچھلے 5 سال؟ آ جائیں جی. کاشف صاحب, سب سے پہلے آپ کی تمام پولیس کی, ایجوکیشن کی, ہیلتھ کی اپوائنٹمنٹس, ایک کوئی مجھے صفائی سے لے کے اوپر بتا دے وہ. اگلی یہ آپ کو پٹواری کے نظام سے پاکستان میں سارے لوگ نعرے لگاتے تھے, سب سے پہلے ہم آپ کو آزاد کرا کے دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلی دفعہ پورے پنجاب میں کوئی رجسٹر نہیں, آپ کمپیوٹرائز دیکھیں گے. اگلی بات سن لیں نا, بات اب بڑا سب نے بول لیا ہے. اس کے بعد یہ ایجوکیشن میں آپ کے سامنے دانش اسکول سے لے کر دوسری ہم نے نہیں ریفارمز. کیوں دانش اسکول ریفارم ہے؟ نہیں, باقی آپ ساتھ چلے. اگر ہسپتال میں پاکستان اسلام آباد کا سب سے بڑا ہسپتال ہے, اگر آپ کے ڈاکٹرز آپ کو یہ کمپلین نہ کریں ہمارے پاس نہ یہاں پر مشینیں ہیں اور نہ اس کیپیسٹی ہے کہ ہم لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں, بنیادی علاج نہیں کر سکتے, یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں آپ نے میرے سے سوال پہلے پچھلے 5 سال کا پنجاب کا پوچھا تھا. اچھا, آپ اسلام آباد کا جواب نہیں دینا چاہتے؟ اسلام آباد کا پنجاب پہ آ جائیں. اس کی معاملہ یہ ہے, کمپیریزن میرا فرانس سے یا لندن سے نہ کریں. کیوں نہ کروں؟ کے پی کے پنجاب سے بلوچستان سے. یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ فرشتے ہیں, ہم شیطان ہیں, ہمارا کمپیریزن نہیں کرنا. کیا بات کر رہے ہیں؟ جہاں سے دیا ہے اس سے آگے بڑھو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرانس میں لوگوں کو علاج ملتا ہے, دیکھیں فرانس کے ساتھ ہمارا کرنا کریں. اگر روڈیں گاڑیاں ان کے پاس اچھی, ہمارا ان سے کمپیریزن نہ کریں, ان کی پولیس اچھی ہے, دیکھیں ان سے نہ مارو. ایک منٹ, کس سے موازنہ کروں آپ کا؟ یہ جو تبدیلی کا روز رونا روتے ہیں کہ ایک نواز شریف اور آصف زرداری پرابلم ہے, آصف زرداری پرابلم ہے تو ہر ہفتے اس کو فون نہ کیا کرو. اور نواز شریف پرابلم ہے, کے پی کے میں نواز شریف ہے, سوچ پرابلم ہے. کے پی میں کیا ہے, کیا تبدیلی آئی ہے؟ اسٹرکچرل چینج نہیں کہیں وہ جو کرین کے نیچے آ کے یا مردان پولیس کی فائرنگ سے لوگ مارے گئے تھے, اس کی کہاں جے آئی ٹی یا کوئی مجھے ایف آئی آر ہی دکھا دے. ٹھیک, خدا کے بندے باتیں کرتے ہیں. کچھ سب ایسے تھے, کچھ ہوئے گا کہ نہیں ہوگا, بریفلی مجھے. نہیں ہوگا, بالکل نہیں. امید پہ ساری دنیا امید پہ قائم ہے. میں انسان ہوں, سب سے بڑی طاقت میرے پاس روحانی اور جو طاقت ہے میری اپنی ہر انسان, وہ امید ہے. بالکل ہوگا, ایسے ہوگا.